اب بالکل وہ منظرنامہ ہے کہ جہاں 5 ہجری ہے، اور اگین وہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ قدرت کی بنت ہے تو وہ سارے اسباب پھر بنتے چلے جاتے ہیں. اب چونکہ حرم پاک میں آپ نے تشریف لانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں تشریف لانا تھا، اور ام المومنین کا سب سے اعلیٰ و عرفہ تاج آپ کے سر اقدس پر قدرت نے سجانا تھا، تو اس کے لیے ظاہر ایک واقعہ تو ہونا تھا. تو واقعہ غزوہ بنو مستلق کی صورت میں ہوا. تو کیسے ہوا ذرا یہ بتائیے واقعہ، اور پھر وہ جو پورا ایک منظر ہے کہ جس کے تحت آپ حرم پاک میں تشریف لائیں، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمبو اور جدہ کی جو ساحلی پٹی ہے اس کے قریب ایک جھیل نما علاقہ ہے جس کو خدید کہتے ہیں، اور جو وہ پانی کی جگہ ہے اس کا نام ہے مریسع. وہاں پر بنو مستلق، یہ اصل میں جزیمہ بن سعد بن عمر بن ربیعہ، اس کی اولاد وہاں بستی تھی. اور جزیمہ کی آواز چونکہ خوبصورت تھی اور بلند تھی اس لیے اس کو مستلق بولا جاتا تھا. تو یہ بنو مستلق جو ہے یہ بنو خزاع کی ایک برانچ ہے، اسی قبیلے سے تعلق رکھتے. اب یہ مکہ سے 120 کلومیٹر دور تھے اور مدینہ سے 300 کلومیٹر دور تھے. اور پھر یہ اس مقام پر بستے تھے یہاں سے مکہ والوں کے تجارتی قافلے گزرتے تھے. اور چونکہ وہ وہاں پر ٹھہرا کرتے تھے، ان کے ساتھ یہ لین دین کرتے تھے، تو تجارتی منافع کی وجہ سے یہ بنو مستلق جو ہیں وہ مکہ والوں کے ساتھ اٹیچ تھے، اور یہ تجارتی آرٹری تھی بیسیکلی جس پہ مطلب ان کا پڑاؤ. اب یہاں پر ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ بنو خزاع جو مدینے کے قریب بستے تھے وہ حلیف تھے مسلمانوں کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، یعنی ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اب یہ ان کی برانچ تھی اور یہ مکے والوں یعنی مسلمانوں کے خلاف تھے اور مکے والوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے صرف اپنی تجارت کی وجہ سے. اب چونکہ حضور علیہ السلام، لیکن میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں تو یہ تو 6 ہجری میں جا کے جو ہے اپنا صلح حدیبیہ ہو رہی ہے نا، تو جو حلیف بنے وہ تو 6 ہجری میں جا کے بنے. لیکن یہ لوگ شروع سے مدینہ طیبہ کے قریب بسنے کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف نہیں جاتے تھے. وہ تو وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی اس میں تو یہ بات طے تھی جو ہمارے قبیلے ہیں ان کے ساتھ تم حملہ نہیں کرو گے اور تمہارے قبائل پر ہم حملہ نہیں کریں گے. پہلے سے جو ساتھ وہ یہ کلیئرٹی ہوئی اور یہ خلاف نہیں تھے. لیکن یہ ایک برانچ تھی جو مکے والوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. اب حضور علیہ السلام کا ظرف دیکھیں، حضور علیہ السلام پہلے ہی جانتے تھے کہ یعنی احد کے موقع پر بھی انہوں نے ساتھ مکہ کا دیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر بھی ان کو معاف کیا اور درگزر اور نرمی کا مظاہرہ کیا. لیکن جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہاں فوجیں جمع ہو رہی ہیں اور مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حضور علیہ السلام نے حضرت بریدہ اسلمی کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو کہ واقعی یہ خبر درست ہے. تو انہوں نے جا کے جب معلوم کیا کہ واقعی وہ اسلحہ اور فوجیں جمع کر رہے ہیں اور مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حضور علیہ السلام نے مجاہدین کو لیا اور لشکر لے کے بنو مستلق کی طرف چلے. جیسے ہی چلے تو انہوں نے اپنا جاسوس بھیجا کہ پتہ کریں مسلمانوں کی کیفیت کیسی ہے، ان کے ساتھ افراد کیسے ہیں، اسلحہ کیسا ہے. تو حضور علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس جاسوس کو پکڑ لیا اور اس کو قتل کر دیا. اس کا رعب اور خوف طاری ہو گیا بنو مستلق پر، اور جیسے ہی حضور علیہ السلام کا لشکر وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ سارے پہلے ہی مرعوب ہو چکے تھے. تو حضور علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ وہ جنگ نہیں کر سکے. ایسی یعنی بزدلی میں جنگ کی جس میں 10 بندے ان کے مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، یہاں تک کہ حارث بن ابی ذرار جو تھے ان کے سردار وہ بھی وہاں سے چلے گئے. اب حضور علیہ السلام، اور یہ حضرت جویریہ سلام اللہ علیہ کے والد گرامی تھے، یہ بھی وہاں سے چلے گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب وہاں سے بہت سارے جانور اور اسی طریقے غلام، یعنی 100 خاندان وہاں پر جو ہے وہ غلام بنا، اور وہ مدینہ طیبہ پہنچا ہے. اب حضور علیہ السلام کے حضور حضرت جویریہ چونکہ عقل مند ترین خاتون تھی اور پھر سردار کی بیٹی تھی، ذہانت بہت بلند تھی. آپ حضرت ثابت بن قیس جو تھے ان کے حصے میں آئیں تو ان سے کہنے لگی آپ مجھے آزاد کر دیں، کتنے پیسے چاہیے وہ میں آپ کو ارینج کر کے دے دیتی ہوں، میں غلام یعنی لونڈی بن کے نہیں رہنا چاہتی، کنیز بن کے نہیں رہنا چاہتی، مکاتبہ مطلب. اب وہ ان کا جو ہے نا ایگریمنٹ ہوا. تو اس وقت چونکہ سب چیزیں
تو چھن چکی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے پر تشریف لائیں، اور وہاں جو الفاظ کیا وہ بڑے خوبصورت ہیں. کہنے لگی حضور آپ میرے حالات سے واقف ہیں. یعنی وہ جانتی تھی کہ کیا صورتحال ہے، کیا کیفیت ہے، آپ پر میرا معاملہ چھپا ہوا نہیں ہے. یہ ام المومنین نے بتا دیا کہ نگاہ نبوت بہت بلند ہوتی ہے. یعنی حرم پاک میں تشریف آورنے سے پہلے جو ہے اس بات پہ ایمان تھا کہ غیب کا سارا علم آپ کو ہے، سارا علم ہے. اور کہا کہ حضور آپ میرے حالات سے واقف ہیں، میں نے اتنے پیسے میں مکاتبت کی ہے حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ، وہ آپ ادا فرما دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ادا کر دیے. اتنے میں ان کے والد حارث بن ابی ذرار بھی وہاں پر پہنچ گئے اپنی بیٹی کو آزاد کروانے کے ارادے سے، اور انہوں نے سامان بہت سارا لدا ہوا تھا، اور 2 اونٹ ان کے جو انتہائی قیمتی تھے ان کو پیچھے یعنی مقام عقیق پر، وادی عقیق پر انہوں نے اس کو چھپا دیا تھا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا کہ آپ یہ سامان لے لیجئے اور میری بیٹی کو جو ہے آپ میرے سپرد کر دیجئے. کہا میاں سامان کی تو بعد میں بات کریں گے، جو 2 اونٹ وہاں پر چھپائے ہیں وہ کیوں چھپا کر آئے ہو؟ تو کہنے لگے حضور اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا مجھے اللہ نے بتایا ہے. تو پتہ چلا حضور کی نگاہ بہت وسعتیں رکھتی ہے. اگر کوئی شخص ان کی نگاہ کو اپنی نگاہ پر اور ان کے علم کو اپنے علم پر وہ قیاس کرے تو وہ انتہائی جاہلانہ انداز پر قیاس کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حضرت حارث بن ابی ذرار نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. حضرت جویریہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو ان کو لے جائیے، کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو عرض کی حضرت جویریہ نے کہ حضور میں آپ کے عقد میں ہی جو ہے نا اس معاملے کو پسند کرتی ہوں، آپ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا، آپ وہیں تشریف فرمائیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں اس سے برکت والی خاتون میں نے نہیں دیکھی کہ جن کی وجہ سے 100 خاندان آزاد کیے اور جن کی وجہ سے جو ہے ان کے قبیلے کو اسلام عطا کیا گیا. اور یہ حضرت جویریہ کی برکتیں ہیں جو آج تک بنو مستلق کے لوگ اگر دنیا میں موجود ہیں تو وہ پا رہے ہیں.